اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خضر محمد ملک، اسکول گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی، زون ماور، ڈسٹرکٹ کپوارہ، کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری. ٹاپک جو ہے وہ ہے کولونائزیشن. ڈیٹ جو ہے وہ 3 مئی، پیج نمبر 4. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے بچوں، یہ جو لفظ ہے کولونائزیشن، سب سے پہلے ہم اس کے معنی کی طرف جائیں گے کہ یہ کولونائزیشن جو ہے یہ ہے کیا. چونکہ جب انگریز آیا تو اس نے کوشش کی ہندوستان کو زیر کرنے کی، اور اس میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی. جب ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو ہندوستانی سماجی طور پر بھی کمزور بنے، سیاسی طور پر بھی وہ کمزور رہے، اور اب آہستہ آہستہ اکانومک ویکنیس بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملی. یعنی جب ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر حملہ کرے اور اس ملک کی سیاسی آزادی ہو، سماجی آزادی ہو، سیاسی آزادی ہو، وہ ان سے چھین لی جائے اور وہ ایک طاقتور ملک کے تابع رہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کولونائزیشن. چونکہ ہندوستان اب اکانومی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور جو یہاں کے انسٹیٹیوشنز تھے وہ بالکل غلامی کا شکار بنے تھے. یعنی اب یہاں پہ کچھ رہا ہی نہیں تھا. اگر ہم آزادی کی بات کریں تو ہر ایک چیز جو ہے ہندوستان میں وہ انگریزوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی. تو ساتھ ہی ساتھ چونکہ اگر ہم آگے جائیں گے تو انہوں نے یہاں پہ آفسز بنانے اب شروع کیے. چونکہ جہاں سے وہ کچھ نئی پالیسی بنائے، نیا کوئی آئیڈیا بنائے، نیا کوئی جو ہے کسی منصوبے، کسی پلان کا یہاں وہ کرنے کی کوشش کریں، تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ریکارڈ رومز جو ہے ان کو مینٹین کیا جائے، ان کو رکھا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سی پالیسی جو ہے وہ سکسیزفل رہی اور کون سی ایسی پالیسی ہے جس میں کچھ فیلیئرس رہے. چونکہ یہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریکارڈس جو ہے وہ انہوں نے ہر ایک آفس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. مثلا اگر ہم کلیکٹریٹ جو کہ ڈسٹرکٹ کا بڑا آفیسر ہوا کرتا تھا، تو یہاں پہ انہوں نے ایک آفس بنایا اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنے جو ریٹن ڈاکومنٹس تھے وہ انہوں نے پرزرو کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کے جو ڈیٹیلز ہے وہ رہے. اس طرح سے تحصیلدار آفس کے ساتھ، کمشنر آفس کے ساتھ، صوبائی یعنی پروونشل سیکٹریز کے ساتھ اور لا کورٹس کے ساتھ انہوں نے جو ہے ریکارڈ رومز مینٹین کرنے شروع کیے. تو ان میں جو ہے 19 سنچری سے پہلے جو ہے یہ ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے. اس کے لیے الگ سے وہ ملازم رکھتے تھے جو ان ریکارڈز کو، رپورٹس کو وہاں پہ ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے. تو اس کو بولتے ہیں کیلی گرافی، اور لکھائی کرنے والے کو ہم بولتے ہیں کیلی گرافسٹ. اور آج بھی ہم اس ریکارڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے آرچیوز بنانے شروع کیے جہاں پہ قدیم اس طرز کے اس ریکارڈ کو مینٹین کیا گیا ہے، اس کو وہاں پہ پرزرو کیا گیا ہے. اور میوزیمز بھی انہوں نے بنائے، اور میوزیمز کے اندر بھی جو ہے اس طرح کا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے. چونکہ جب انہوں نے ایسا بھی کیا ہے، اب ریکارڈز انہوں نے مینٹین کرنے شروع کیے تاکہ دلیل رہے، تاکہ اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے، ڈسکشن کیا جائے. تو اب آہستہ آہستہ جب ہندوستان سیاسی طور پر غلام بنا، یا کہ یہاں جو معاشی حالت تھی وہ بھی ختم ہوئی، تو اب ان کا بنیادی مقصد تھا کہ جو یہاں کا معاش ہے، یعنی یہاں کی جو مثلا زمین ہے، یہاں کے جو پیڑ پودے ہیں، یہاں کے جو جانور ہیں، یہاں کے جو جنگلات ہیں، یہاں کی جو زمین ہے، اب ہر ایک شعبے کو پہلے جو ہے پرکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور آہستہ آہستہ کچھ ایسے پلانز بنانے کی کوشش کی جائے جس سے ان کی گرفت یا ان کی ایکسس جو ہے، ان کی پہنچ جو ہے ان ریسورسز تک جو ہے ڈائریکٹ ہو سکے. تو اس لیے انہوں نے ایک اور سٹیپ اٹھایا ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ مینٹین کرنے کے بعد، وہ تھا سرویز کا. یعنی انہوں نے اب میجرمنٹ کرنا شروع کیا، اب انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن شروع کی. مثلا اگر وہ مثلا زوالوجیکل سروے انہوں نے شروع کی، اس طرح سے باٹنیکل سروے ہو گئی، وہ سروے جس میں سارے یہ پلانٹس وغیرہ جو ہے، فلورا اینڈ فونا جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں. آرکیولوجیکل سروے، یعنی یہاں انہوں نے یعنی قدیم طرز کے
جو بھی یہاں پہ اثاثے تھے ان کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا. فارسٹ سروے جنگلوں کو ماپنا انہوں نے شروع کیا. جنگلوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا کہ جنگلوں سے کیا کیا نکلتا ہے, جڑی بوٹیاں کتنی ہیں, درخت کون سے کس قسم کے ہیں, کون سا ویلیبل ہے, کون سا جو ہے وہ انویلیبل ہے. لینڈ سروے, اب انہوں نے زمین کو بھی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا تاکہ کس زمین پہ جو ہے کتنا ٹیکس لگایا جائے, کس زمین سے کتنی جو ہے پیداوار نکلتی ہے, اور کون سی زمین جو ہے وہ زیادہ فرٹائل ہے اور کون سی انفرٹائل ہے. تو اس میں انہوں نے ان سرویز کے اندر, یعنی چاہے وہ زولوجیکل سروے تھی, باٹنیکل تھی, آرکیولوجیکل تھی, فارسٹ سروے تھی یا لینڈ سروے تھی, تو ان سے ان کو پتہ چلا کچھ خاص چیزوں کا, مثلا کوالٹی آف دی سوائل. نہ ان کو اب پتہ چلا کہ زمین کی خاصیت کیا ہے, کون سی زمین زیادہ فرٹائل ہے, کون سی زمین جو ہے وہ زیادہ کہاں سے کتنا زیادہ پروڈکشن نکلتا ہے اور کم پروڈکشن. اور ایز پر دس جب ان کو یہ زمین سروے سے ان کو یہ پتہ لگا کہ یعنی اب وہ کس طرح سے ٹیکس جو ہے وہ یہاں کے فارمرز پہ جو ہے وہ امپوز کر سکیں اور کس طرح سے وہ اس میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ اس چیز سے ان کو یہ پتہ لگا. ریسورس ور آئیڈینٹیفائڈ, چونکہ جب انہوں نے زولوجیکل اور باٹنیکل سروے شروع کی تو یا فارسٹ سروے شروع کی تو انہوں نے اب ان کو ریسورسز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونے شروع ہوئے. مثلا یہاں جو مائننگ تھے, مائننگ سے جو نکالے جاتے, کوائرنگ سے جو نکالے جاتے تھے, تو اب واقعی ان کو یہ ان سارے ریسورسز کا پتہ لگا, اور یہ ریسورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونے میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ اس میں کامیابی حاصل کی. یعنی یہ خاص چیز تھا. فارسٹ ور آئیڈینٹیفائی, چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں فارسٹ جو تھے وہ ابھی تک ان کلاسیفائڈ تھے. اب انہوں نے ان کو بھی کلاسیفائی کرنا شروع کیا. مثلا انہوں نے ان کو ریزرو فارسٹس کا نام دیا, ان کو پروٹیکٹڈ فارسٹس کا نام دیا, یا ریزرو پروٹیکٹڈ یا ان کلاسیفائڈ فارسٹس کا نام دیا. تو یہ کچھ ایسے فارسٹس تھے جہاں سے ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ کون سی جڑی بوٹی جو ہے وہ ضروری ہے اور کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے. اور یہاں لوگوں کو انہوں نے ہراس کرنا شروع کیا کہ آپ ایسے پروٹیکٹڈ فارسٹس میں داخل نہیں ہو سکتے ہو, آپ چونکہ جو یہ پرزروڈ فارسٹس ہیں وہاں نہیں جا سکتے ہو. اب انہوں نے پابندی لگا دی لوگوں پر. اینیملز وائر آئیڈینٹیفائی, چونکہ وہ اکثر شکار کرنا پسند کرتے تھے, وہ پاؤچنگ میں زیادہ یقین رکھتے تھے. اب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں کے اینیملز جو ہے وہ کتنے فیرس ہے اور کتنے وہ انفیرس ہے, اور ان کو کس طرح سے جو ہے پاؤچ کیا جائے, ان کو کس طرح سے ہنٹ کیا جائے, اور وہ یعنی اب ان کو جانوروں کے خسائل جو ہے ان کا بھی پتہ لگا. تو چونکہ آج میں نے آپ سے بات کی ہے کولونائزیشن, اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ایڈمنسٹریٹو ریکارڈز انہوں نے مینٹین کیے تاکہ ان کی پالیسیز کا ذخیرہ موجود رہے. تو اس کے لیے انہوں نے آرچیوز میوزیمز بنائے, کیلیگرافسٹس رکھے یعنی ہاتھوں سے لکھنے والے لوگ. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے سرویز مینٹین کی, اور اس سے ان کو یہاں کے ریسورسز, یہاں کے جنگلوں کے بارے میں پتہ چلا. تو آج اتنا ہی پڑھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.